السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک، کما جیسے، اخرجک تجھے نکالا۔ اخرجہ کو دیکھیں تو اردو میں بھی ہم خارجہ اور داخلہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں، خارج اور داخل۔ تو کا کی ضمیر آپ کو نکالا، ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے۔ بیت کے معنی گھر، جیسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کو۔ بالحق، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ اور بے شک، فریقم من المؤمنین ایک جماعت، ایک گروہ، ایک فریق گروہ کو کہتے ہیں، من المؤمنین مومنوں میں۔ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا فریق ہے یا یہ مخالف فریق نے ایسے کر دیا، گروہ جماعت۔ اور اسکولوں میں 9th ABCD یہ فریق ہوتے ہیں۔ لکارہون لام تاکید کے لیے، واو نون جمع کی علامت، کاف را اور ہا بچا تو اس کا کراہت بنانا ہو اردو کا لفظ تو را کے آگے الف اور ہا کے آگے تا لگا دیں تو کراہت بن جائے گا۔ کراہت کیا ہوتا ہے؟ ناپسند۔ لکارہون یقیناً سب ناپسند کرنے والی تھی۔ کون؟ وہ جماعت۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لفظ بریکٹ میں کریں، جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، اور بے شک مومنوں میں سے ایک جماعت یقیناً ناپسند کرنے والی تھی۔ کس کو؟ گھر سے نکلنے کو۔ آگے بتاؤں گا کہ کیوں وہ ناپسند کرتے تھے، انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ یجادلونک فی الحق، یجادلونک وہ آپ سے جھگڑتے ہیں۔ اس میں دیکھیں آخری کا آپ سے، واو نون جمع کی علامت اور شروع کا یا وہ، تو پیچھے بچا جیم دال اور الف۔ جدل، جنگ و جدل کا لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں، لڑائی جھگڑا۔ یجادلونک وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، فی الحق کے حق میں، بعد ما اس کے بعد کہ، تبینہ وہ واضح ہو گیا تھا، وہ بین ہو گیا تھا۔ مبین واضح کو کہتے ہیں، اور بین اور مبینہ یہ ہم لفظ بولتے ہیں سارے اردو کے۔ کانما گویا کہ، یساقون وہ ہانکے جا رہے ہوں، ہانکے جا رہے ہوں۔ کیا ہوتا ہے ہانکے جانا؟ ہانکنا یعنی جیسے کسی کو، جیسے چرواہا ہانکتا ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو، اور جیسے سائقہ ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو چونکہ ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی کو چلاتا ہے، اور
سین واو قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی بازار بھی ہوتا ہے، اور بازاروں میں بھی چونکہ چلا جاتا ہے تو اس لیے اس کو بازار کہتے ہیں۔ یساقون وہ ہنکے جا رہے ہوں، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں، ینظرون تو نون زوئے رے سے نظر، ہم کہتے ہیں اس کی نظر کمزور ہے وغیرہ وغیرہ۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، وہ آپ سے حق میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا، گویا کہ وہ سب موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آج کے سبق کی آخری آیت دیکھیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا، یعدو کو دیکھیں آئین دال اس میں موجود ہے، تو اس کو وعدہ بنانا ہو تو واو آئین دال ہے بنا دیں گے تو وعدہ بن جائے گا۔ عہد الطائفتین، عہد کو عہدہ کو دیکھیں، واحد ایک کو کہتے ہیں، آہد بھی ایک کو کہتے ہیں، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، طائفتین دو گروہ کو کہتے ہیں، تسنیہ ہے۔ انہا کہ یقیناً وہ، لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، واو دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مودت اور مودت یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، محبت چاہت۔ انا کے بے شک، غیر ذات شوکہ غیر علاوہ، ذات رکھنے والا، شوکہ کانٹا، کانٹا رکھنے والے کے علاوہ یعنی مسلح کے علاوہ۔ کانٹا شوکہ کا مطلب ہے کانٹا، شوکہ تیز دھار اسلحے کو کہتے ہیں، اور آج کل تو تمام قسم کے اسلحے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذات ہے یہ آپ ذل جلال میں زال واو الف جلال والا، ذی شان میں شان والا، ذوالفقار میں یہ سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا معنی والا میں بنتا ہے، رکھنے والا کوئی چیز۔ تکون وہ ہو، کانا کون کن یہ آپ ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں، لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتا تھا، اللہ نے ارادہ، یریدو کو دیکھیں الف رے الف دال دا ارادہ بن سکتا ہے رے یا دال سے، این یحق الحق کہ وہ سچا کر دے، وہ حق ثابت کر دے، الحق حق کو، وہ حق کو سچا کر دکھائے، بکلماتی اپنی باتوں کے ساتھ، وہ یقطع اور کاٹ دے، قطع کر دے، قاف تو یا ان قطع کاٹنا، جیسے قطع تعلقی کہتے ہیں کہ تعلق کو کاٹ دینا۔ دابر الکافرین کافروں کی جڑ، دابر اور دبر کا لفظ آپ سورہ یوسف میں بھی پڑھیں گے تو اس کا معنی بیک سائڈ ہوتا ہے، پیٹھ، اور اس کا معنی جڑ اس لیے کیا کہ وہ آخر کو بھی کہتے ہیں دبر، تو آخری حد تک ان کو کاٹ دیا جائے، مطلب جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ بے شک بغیر کانٹے والا یعنی غیر مسلح، جو کانٹے والا نہیں ہے وہ تمہارا ہو، وہ تمہارے لیے ہو، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو سچا کر دکھا دے اپنی باتوں کے ساتھ، کہ وہ اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ حق کو سچا کر کے دکھا دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ آسان سبق ہے، یہ 3 آیتیں ہوئیں، اس کی تفسیر تینوں کی اکٹھی کرتا ہوں انشاءاللہ۔
اصل میں یہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے، اور شعبان کے مہینے میں 2 شعبان 2 ہجری کو شعبان کے مہینے میں قریش مکہ کا ایک تجارتی مال والا قافلہ جو شام سے واپس مکہ لوٹ رہا تھا، جس کی سربراہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کفار کی طرف سے وہ ان کے سربراہ تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا زیادہ مال ہے قافلے میں اور مدینے کے پاس سے گزرنا ہے، تو انہوں نے ایک تیز سوار کو مکہ بھیجا، چونکہ اس قافلے میں مکے کے تمام قبیلوں کا سامان تھا، کہ مسلمان ہم پر حملہ نہ کر دیں، ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ تو وہ وہاں سے 1000 کے قریب مسلح افراد تمام قبیلوں سے ابو جہل کی قیادت میں وہ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ ایک گروہ مکہ سے یہ کافروں کا روانہ ہو گیا لڑنے کے لیے، اور ایک گروہ یہ شام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا حق کی طرف، اور وہ حق کیا تھا؟ لڑنے والوں کی طرف، اور مومنوں کے ایک گروہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو پسند نہیں کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو، ان کے ساتھ سابقہ پڑے جن کے پاس ہتھیار ہیں، جو لڑنے آ رہے ہیں۔ کئی لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مومنوں کی جماعت کہا ہے، وہ بھی انسان تھے، مشکل وقت، بیماری، خوف ان کے اوپر بھی طاری ہوتا تھا جیسے ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ بہرحال ان کا تذکرہ ہے ایک جماعت کا جو پسند نہیں کر رہی تھی اس وقت کہ لڑا جائے، اور اللہ فرماتا ہے کہ حق آ جانے کے بعد وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے، گویا کہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ یقینی بات ہے ایک طرف مسلح گروہ تھا جس کی خبر آپ کو مل چکی تھی، گھوڑ سوار تھے، زرہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے ان کے جوان تھے، اور ایک طرف مال والے لوگ تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک آپ کا ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم چاہتے تھے، یعنی مومنوں کا گروہ مومن چاہتے تھے کہ اس سے ہمارا سابقہ پڑے جو مسلح نہیں ہے، کانٹے والا نہیں ہے، ہتھیاروں والا نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے حق کو سچا ثابت کر دے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ غزوہ بدر کا میدان سجا، کمزور مسلمان، رمضان کا مہینہ، ہتھیار بھی نہ ہونے کے برابر، تعداد میں 313 کے لگ بھگ، اور ادھر مسلح اور کڑیل جوان اور لوہے کے لباس پہنے ہوئے گھوڑے، ہاتھی ان کے پاس، تلواریں، زریں ان کے پاس۔ اور جب میدان لگا تو اللہ نے اپنے خاص فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی مدد سے مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح عطا فرمائی، اور کافروں کی جڑ کاٹ دی۔ 70 کافر قتل ہوئے اور 70 کے قریب قیدی ہوئے، باقی بھاگ نکلے، اور مسلمانوں کی قوت کا سکہ بیٹھ گیا پورے عالم عرب میں۔ تو یہ پہلا معرکہ تھا اسلام اور کفر کے درمیان، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے نبی رحمت کو صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دنیاوی لحاظ سے کمزور جماعت کو فتح عطا فرمائی۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔